سوچو تم گھنے جنگل کے بیچ میں کھڑے ہو، نہ ٹیلیسکوپ ہے، نہ گھڑی اور نہ ہی بجلی، پھر بھی تم آسمان کو دیکھ کر وقت کا حساب لگا رہے ہو۔ تم جانتے ہو سورج کب ڈلے گا، تم یہ بھی جانتے ہو کہ سیارے اپنی جگہ کیسے بدلتے ہیں، اور پھر تم ایک ایسی تاریخ لکھ دیتے ہو جو ہزاروں سال بعد پوری دنیا کو ڈرا دیتی ہے۔ 21 دسمبر 2012۔ سوال یہ ہے، بنا ماڈرن سائنس کے مایا کے لوگوں نے آسمان کو اتنی گہرائی سے کیسے سمجھا؟ مایا کے لوگ کسی ریگستان میں نہیں رہتے تھے، نہ ہی کھلے آسمان کے نیچے۔ یہ لوگ رہتے تھے امریکہ کے گھنے جنگلوں میں، جہاں آسمان بھی مشکل سے دکھتا تھا۔ مایا کے لوگوں کا وقت کے ساتھ بہت گہرا آبسیشن تھا۔ وقت ان کے لیے کوئی سیدھی لائن نہیں تھی، نہ ہی وہ شروع ہوتا اور نہ ہی ختم۔ وقت ان کے لیے ایک سائیکل تھا جو دوبارہ چلتا رہتا، اور یہیں سے ان کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ مایا کیلنڈر کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں مایا کیلنڈر بس ایک پرانا کیلنڈر تھا۔ غلط، یہ ایک کیلنڈر نہیں بلکہ بہت سے کیلنڈرز پر مشتمل تھا۔ ان کے 3 میجرز کیلنڈر ہیں۔ ٹزولکن جو کہ 260 دن کے سیکرٹ سائیکل پر مشتمل ہے۔ دوسرا کیلنڈر ہے خواب، جس میں ایک سولر ایئر 365 ڈیز کا ہوتا ہے، اور ان کا تیسرا کیلنڈر ہے لانگ کاؤنٹ کیلنڈر، جو ہزاروں سال لگ جاتا ہے۔ اب دھیان دو، 365 ڈیز کا ایک سال جو آج ہم یوز کرتے ہیں۔ مایا کا خواب کیلنڈر بھی 365 ڈیز پر مشتمل تھا، جس میں صرف 0.002 ڈیز کا ایرر تھا، ماڈرن انسٹرومنٹس کے بغیر۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے وقت کے بارے میں بہترین نالج ہے۔ مایا کے لوگ ایسٹرونومی میں بھی بہت ماہر تھے، بنا کسی ایڈوانس ٹول کے۔ مایا ٹیمپلز صرف عبادت کے لیے نہیں تھے، یہ آبزرویٹریز تھی۔ جیسے مثال کے طور پر ایل کیراکول ایک گول سٹرکچر، اس کی کھڑکیاں ایسے اینگل پر تھی کہ یہاں سے وینس رائز ہوتے ہوئے بھی دکھتا اور سیٹ ہوتے ہوئے بھی دکھتا، اور کچھ مخصوص دنوں پر اس کی الائنمنٹ پرفیکٹ ہوتی۔ وینس مایا کے لیے کوئی عام پلینٹ نہیں تھا، وینس ان کے لیے جنگ، پاور اور فیٹ تھی۔ اب یاد رکھو، وینس کا سائیکل بہت کمپلیکس ہوتا ہے، اور مایا اسے ایگزیکٹ کیلکولیٹ کر رہے تھے، بنا لینس کے، بنا ٹیلیسکوپ کے، یا بنا کسی ماڈرن ٹولز کے، صرف آبزرویشن سے۔ مایا کے لوگوں کے لیے وینس کوئی عام پلینٹ نہیں تھا، بلکہ وہ ان کی جنگوں کا فیصلہ کرتا۔ جب وینس صبح کے آسمان میں پہلی بار نظر آتا یا شام کو غروب ہوتا، تو مایا کے لوگ جنگ شروع کر دیتے اور حملہ کر دیتے۔ ان کا یقین تھا کہ اس وقت خدا خوش ہوتا ہے اور دشمن کمزور ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ہزاروں سال پہلے وینس پلینٹس کے کمپلیکس سائیکل کیلکولیٹ کیے، جس پر آج کے ایسٹرونومرز بھی حیران ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا اس وقت آسمان اتنا صاف تھا کہ لوگ عام آنکھ سے پلینٹس اور ستارے دیکھ رہے تھے، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے بلکہ ان سے نالج بھی حاصل کر رہے تھے؟ اگر ہم سب کچھ مان لیں کہ مایا کے لوگ ایڈوانس تھے، انہوں نے بہت کچھ اچیو کیا بنا کسی ماڈرن ٹول کے، لیکن یہ سب انہیں سکھایا کس نے؟ کیا مایا خود اتنے ایڈوانس ہوئے، یا انہوں نے کسی سے یہ سب کچھ سیکھا؟ تو چلیے اس سوال کا جواب خود مایا ہی سے پوچھتے ہیں۔ ان کی میتھالوجی میں ذکر آتا ہے سٹار پیپل، یعنی آسمان سے آئے ہوئے ٹیچرز۔ ان کے مطابق آسمان سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مایا کے لوگوں کو یہ علم سکھایا، یعنی وہ لوگ ایلینز کلیم کر رہے ہیں۔ مایا کے لوگ صرف ایسٹرونومی میں ہی آگے نہیں تھے، بلکہ وہ میتھ میں بھی کافی آگے تھے۔ مایا کے لوگ زیرو کا کنسیپٹ یوز کر رہے تھے، جب دنیا کے بہت سے حصے زیرو کے بارے میں جانتے بھی نہیں تھے۔ ان کا میتھ S20 سسٹم پہ تھا، مگر پھر بھی ان کی کیلکولیشنز بہت زیادہ ایکوریٹ اور پریسائز تھی۔ مایا کے لوگوں کا ماننا تھا کہ دنیا اپنے آپ نہیں چل رہی، بلکہ اسے چلایا جا رہا ہے۔ سورج روز اس لیے اگتا ہے کیونکہ اسے انرجی دی جا رہی ہے۔ بارش اس لیے ہوتی ہے کیونکہ دیوتا خوش ہیں، اور اگر دیوتا ناراض ہو گئے تو بارش ہونا بند ہو جائے گی اور فصل تباہ ہو جائے گی اور پوری سویلائزیشن مٹ سکتی ہے۔ اور ان کے لیے انرجی تھی خون۔ مایاز کے لیے قربانی کوئی ظلمی روایت نہیں تھی، یہ ایک سائنٹیفک ایکویشن تھی۔ مایا کے لوگ انسانوں کی قربانی دیا کرتے تھے، نہ صرف غریبوں کی بلکہ بادشاہ اور کوئنز کی بھی قربانی دی جاتی تھی۔ ان کا ماننا تھا
جب پوری کائنات بنی تو سورج بنانے کے لیے دیوتاؤں نے اپنی جان دے دی، اسی لیے آج سورج ایک زندگی کا ذریعہ ہے۔ مایا کے لوگ ایک بہت ہی خطرناک گیم کھیلا کرتے تھے، بال گیم، جسے آج ہم پوکتا پوک یا پٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کوئی ٹائم پاس کی گیم نہیں تھی، بلکہ یہ زندگی اور موت کی کہانی تھی۔ آخر یہ گیم کیا تھی؟ آئیے جانتے ہیں۔ اس گیم میں دو ٹیمز ہوتی، کورٹ پتھر کا ہوتا تھا آئی شیپ میں، بیچ میں ہیوی ربڑ بال، اتنا بھاری کہ اگر سیدھا لگ جائے تو ہڈیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں۔ اب اس گیم کے رولز کو جانتے ہیں۔ بال کو ہاتھ یا پیر سے ٹچ کرنا منع ہے، صرف ہپس، شولڈر یا کبھی کبھی سر سے ہٹ کرنا ہوتا ہے۔ گول یہ تھا، بال کو پتھر کے سٹون رنگ سے گزارنا ہوتا تھا، بالکل باسکٹ بال کی طرح۔ لیکن سب سے انٹرسٹنگ ٹوسٹ یہ ہے کہ اس گیم کا جو ونر ہوتا اسے مار دیا جاتا۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ کوئی زبردستی نہیں ہوتا، بلکہ ونر خوشی خوشی اپنی جان دے دیتا، کیونکہ یہ ایک ہنر کی بات ہوتی۔ اب بات کرتے ہیں، آخر اتنا ایڈوانس ہونے کے باوجود مایا کے لوگ کہاں گئے؟ یہاں پر کوئی کلیئر وار، کوئی ایک ڈیزاسٹر، کچھ بھی نہیں ملتا۔ شہروں کے شہر چھوڑ دیے گئے، کیلنڈرز رک گئے، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں گئے، سوال یہ ہے کیا انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا تھا؟ آج ہم سیٹلائٹ سے آسمان دیکھتے ہیں، سپر کمپیوٹر سے فیوچر کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم وقت کو صرف میئر کرتے ہیں۔ مگر مایا کے لوگ وقت کو سمجھتے تھے، تو سوچو کیا ہم زیادہ ایڈوانس ہیں یا پھر زیادہ لاؤڈ؟ شاید مایا کے لوگ ہم سے زیادہ جانتے تھے، یا شاید ہم ان کی بات سمجھنے کے لیے ابھی تیار ہی نہیں ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہسٹری نے ہم سے کچھ چھپایا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا صحیح فیصلہ تھا، کیونکہ یہ صرف شروعات تھی۔ تو ویڈیو کو یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اگر میری یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ضرور میری پرانی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئیں گی، انہیں جا کر لازمی دیکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔